بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، آج بات کریں گے رمضان المبارک میں، چونکہ جمعۃ المبارک ہے، یہ دوسرا جمعہ ہے رمضان المبارک کا، تو جمعے والے دن روزے دار کو، ایک مسلمان کو اپنی مصروفیت کیا رکھنی چاہیے، کس طرح وہ زیادہ سے زیادہ اس دنوں کے سردار کو، سید الایام کو، مہینوں کے سردار میں جو اللہ تعالیٰ نے اسے نصیب کیا ہے، کیسے اپنی بخشش، مغفرت اور نجات کا سامان بنا سکتا ہے، کیسے اپنی آخرت کا جو بہترین زاد راہ بنا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں دو تین باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جمعے کی فکر، جمعے کی تیاری اور جمعے کی نماز کے اہتمام کی تلقین فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تو جمعے کے دن سب سے بڑی عبادت، بڑا عمل وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے فکر مند کرے، اس کی تیاری کرے، اپنا غسل ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں، صفائی ستھرائی ہے، اور جیسے ہی جمعۃ المبارک کی پہلی اذان سنے تو اللہ کے گھر میں پہنچ جائے۔ تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو سب سے پہلے نمبر پر مسجد کے اندر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک اونٹ اپنے راستے میں صدقہ کرنے کا، قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور رمضان المبارک میں ہر عمل 70 گنے تک بڑھ جاتا ہے، تو گویا 70 اونٹ اللہ کے راستے میں۔ اور جو دوسرے نمبر پر جاتا ہے اسے گائے اللہ کے راستے میں، جو تیسرے نمبر پر جاتا ہے اسے بکرا اللہ کے راستے میں۔ تو اسی طرح درجہ بدرجہ آگے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک جمعے کی ادائیگی گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک تمام گناہوں کے سے کفارہ بن جاتی ہے، یعنی جتنے صغیرہ گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز جمعہ کی ادائیگی کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم جمعے والے دن جمعے کی اذان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر کے مسجد میں تشریف لے جائیں۔ دوسرا عمل جو جمعے کے دن بہت اہم ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ اور تحفہ پیش کرنا ہے۔ بہت بڑی عبادت ہے، اور جمعے والے دن اس عبادت کی اہمیت اور زیادہ ہے۔ تو ہم کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کریں، اور کثرت کے متعلق بزرگ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 3 تسبیحات ہونی چاہیے۔ تیسرا عمل جمعے والے دن جو ہے وہ یہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ 15ویں پارے کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قرب قیامت کے فتنوں سے محفوظ اور مامون فرما دیتے ہیں۔ یقیناً فتنوں کا زمانہ ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، نت روز فتنے برپا ہو رہے ہیں، اور بالخصوص فرمایا کہ دجال کے فتنے سے اللہ پاک ایسے بندہ مومن کی حفاظت فرماتے ہیں جو سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے جمعے والے دن۔ دجال کا فتنہ قیامت کے فتنوں میں بہت بڑا فتنہ ہے،
بڑا ہولناک فتنہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہر نبی نے اس فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ تو یقیناً ہم جتنے بھی ہوشیار ہوں، چلاک ہوں، عقل مند ہوں، سمجھدار ہوں، اپنے آپ کو بڑا دانا سمجھیں، لیکن ان فتنوں میں ہماری یہ عقل مندی اور ہوشیاری کچھ کام نہیں کرتی۔ تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ ہر مسلمان ویسے بھی قرآن پاک کے ساتھ محبت رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو جمعے والے دن ذرا خاص طور پر سورہ کہف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعے والے دن درود شریف کے متعلق فرمایا، جو عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ درود شریف عصر کے بعد جو ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے، کسی سے بات کرنے سے پہلے یہ پڑھ لیا جائے، 5-7 منٹ کا عمل ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن ایک عمل روایات میں موجود ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد جو 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، 7 مرتبہ سورۃ قل اعوذ برب الفلق پڑھتا ہے، 7 مرتبہ سورۃ قل اعوذ برب الناس پڑھتا ہے، اور 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک پورے ہفتے کے اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو گناہ کبیرہ پر الگ سے دل کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کر لینی چاہیے۔ جمعے والے دن خاص دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ 3-4 باتیں ہیں، جمعے والے دن ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان کا خاص طور پر اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔